آئزک نیوٹن کی طرف سے وضع کیا گیا حسابی قوانین کا ایک سیٹ کائنات میں کہیں بھی کسی آبجیکٹ کی حرکت کی پیشن گوئی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ 1640 میں کیپلر نے سیاروں کی گردش کے قوانین اخذ کیے اور گیلیلیو نے وہ مساوات پیش کی جو گرنے والے اجسام کے رویوں کی پیشن گوئی کرتی تھی۔ تاہم اس وقت تک زمینی اور فضائی حرکات کی فیلڈز علیحدہ علیحدہ تصور کی جاتی تھیں۔ آئزک نیوٹن کی عملی تشریحات نے ان دونوں فیلڈز کو ملا کر قوانین کا ایک ایسا سیٹ تشکیل دیا جو کائنات میں کہیں بھی کسی بھی حرکت پہ لاگو ہو سکتا ہے۔ 1665 اور 66 کے نمایاں سالوں میں اس نے اپنے کام کے ذریعے سائنس پہ بہت بڑا حصہ ڈالا، جس میں حساب کی ایک شاخ کیلکولس، آپٹکس کے بہت سے بنیادی قوانین، قوانین حرکت اور کشش ثقل کا قانون یعنی لا آف گریوٹی شامل ہے۔ نیوٹن نے تمام حرکات کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا۔ یونیفارم موشن سے مراد کسی آبجیکٹ کی طرف سے ظاہر کی گئی ایسی حرکت ہے جو کسی ایک سمت میں یکساں سپیڈ سے سفر کر رہا ہو، جبکہ ایکسلریشن سے مراد کوئی ایسی موومنٹ ہے جس میں سمت یا سپیڈ میں تبدیلی واقع ہوتی یا ہو رہی ہو۔ پہلا قانون حرکت کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو یونیفارم موشن سے حرکت کر رہی ہو وہ اپنی ایسی حرکت ہمیشہ جاری رکھے گی یہاں تک کہ کوئی بیرونی قوت اس پر اپلائی نہ کی جائے۔ یعنی کسی بیرونی قوت کی غیر موجودگی میں ایک ساکن جسم ہمیشہ ساکن ہی رہے گا اور یونیفارم موشن سے حرکت کرتا جسم ہمیشہ سیدھی لائن میں اپنی حرکت جاری رکھے گا۔ دوسرا قانون ٹھیک حسابی تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ فورس برابر ہوتی ہے ماس ملٹیپلائی ایکسلریشن سے، یعنی F=ma۔ تیسرے قانون کے مطابق ہر عمل کا رد عمل اس عمل کے برابر لیکن مخالف سمت میں ہوتا ہے۔ نیوٹن کے تینوں قوانین وہ مکمل فریم ورک مہیا کرتے ہیں جن کی ہماری زندگیوں میں وقوع پذیر ہونے والی تمام حرکات اور قوتوں کی تحقیق و تفتیش کے لیے حاجت ہو سکتی ہے۔ نیوٹن کیمبرج یونیورسٹی میں میتھمیٹکس اور نیچرل فلسفی کا طالب علم تھا، جہاں سے 23 سال کی عمر میں اس نے بیچلر کی ڈگری لی۔ اسی سال اس سے پہلے کہ وہ مزید تعلیم کے لیے یونیورسٹی لوٹتا، انگلینڈ میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی جس کی وجہ سے یونیورسٹی بند کر دی گئی اور نیوٹن 18 منتھ تک اپنے آبائی فارم پر ذاتی سٹڈی اور کائنات پر انتہائی سوچ و بچار میں مصروف رہا۔ ان 1.5 سالوں کے دوران اس نے سائنس کی فیلڈ میں گراں قدر حصہ ڈالا، جس میں میتھمیٹکس کی برانچز، انٹیگرل اور ڈیفرینشیل کیلکولس کے علاوہ آپٹکس کے بہت سے بنیادی قوانین حرکت اور کشش ثقل کا قانون بھی شامل ہے۔ وہ 1667 میں یونیورسٹی لوٹا اور اپنی باقی تمام زندگی ٹرینٹی کالج سے منسلک رہا۔ اپنے 3 قوانین حرکت وضع کرنے سے پہلے اس نے تمام فزیکل حرکات کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا۔ یونیفارم حرکت سے مراد کسی آبجیکٹ کی ایسی موومنٹ ہے جس میں وہ کسی ایک سمت میں یکساں سپیڈ سے حرکت کرے۔ کسی آبجیکٹ کا حالت سکون میں ہونا یونیفارم موشن کا ایک خاص کیس ہے، جیسے کسی ایک مقام پر لٹو کا گھومتے ہوئے حالت سکون میں ہونا۔ سابقہ اسکالرز بھی سیاروں کی گردشی مداروں کو ایک قسم کی یونیفارم موشن تصور کرتے تھے۔ نمبر 2، نیوٹن نے آربیٹل موشن کی سمت میں تبدیلی اور سپیڈ میں اتار چڑھاؤ کو یکجا کر کے دوسری کیٹیگری موشن یعنی ایکسلریشن کا نام دیا۔ ایکسلریشن میں سپیڈ کا بڑھنا اور کم ہونا دونوں شامل ہیں۔ جب کبھی سمت تبدیل ہوتی تو اس وقت بھی ایکسلریشن وقوع پذیر ہوتا ہے، چاہے سپیڈ میں کوئی تبدیلی واقع ہو یا نہ ہو۔ نیوٹن کا پہلا قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی جسم اپنی حالت سکون یا سیدھی لائن میں اپنی یونیفارم موشن کو جاری رکھے گا یہاں تک کہ کوئی بیرونی قوت اس پر عمل کر کے اس کی حالت میں تبدیلی پیدا نہ کر دے۔ کوئی بھی آبجیکٹ 3 طرح کے رویوں کا اظہار کرتا ہے۔ وہ یا تو یکساں سپیڈ سے کسی خاص سمت میں اپنی حرکت جاری رکھتا ہے جس میں نہ تو اس کی سپیڈ اور نہ ہی اس کی سمت تبدیل ہوتی ہے، یا وہ ایک جگہ حالت سکون میں کھڑا رہتا ہے، یا پھر وہ کسی بیرونی قوت کے زیر اثر ایکسلریٹ کرتا ہے، یعنی اس کی سپیڈ بڑھتی، کم ہوتی یا سمت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ نیوٹن کا پہلا قانون فورس یعنی قوت کی تعریف مہیا کرتا ہے، جس کے مطابق یہ ایک ایسا مظہر ہے جو اشیاء میں ایکسلریشن پیدا کرتا ہے۔ یہ آئیڈیا کہ سیاروں کے گول مدار اور ان کے ساتھ تمام دوسری ایکسلریشنز کی بجائے جواز غیر متوازن قوتیں یعنی ان بیلنس فورسز ہوتی ہیں، نیوٹن کے وقت سے اصل بنیاد بنا، اور یہ اس حقیقت کا متقاضی تھا کہ قوتیں خلا میں طویل فاصلوں تک اثر انداز ہوتی ہیں۔ نیوٹن کے دوسرے قانون حرکت نے 3 قابل پیمائش مقداروں یعنی فورس، ماس اور ایکسلریشن میں ٹھیک میتھمیٹیکل تعلق کی تشریح کی، یعنی اس کے مطابق کسی جسم میں قوت کے زیر اثر پیدا ہونے والا ایکسلریشن اس فورس کی مقدار کے راست تناسب اور جسم کی کمیت کے بالعکس متناسب ہوتا ہے، یعنی جب کوئی قوت کسی جسم پر عمل کرتی ہے تو وہ اپنی ہی سمت میں اس میں ایکسلریشن پیدا کرتی ہے۔
इस एक्सेलरेशन की मिकदार बैरूनी कुव्वत के रास्त तनासब और कमियत के बिलअक्स मुतनासब होती है। चूँकि मास को किलोग्राम और एक्सेलरेशन को मीटर फी सेकंड में मापा जाता है, इसलिए फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, जो न्यूटन भी कहलाता है। यानी 1 न्यूटन वो फोर्स है जो किसी 1 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट पे अमल करके उसमें 1 मीटर फी सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करे। इस मसावात में मास किसी ऑब्जेक्ट की वो खासियत है जो एक्सेलरेशन की राह में मज़ाहमत पैदा करती है। इस खासियत को इनर्शिया कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा मास का मालिक यानी ज़्यादा जसीम होगा तो उसमें मतलूबा एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए ज़्यादा बड़ी कुव्वत या फोर्स दरकार होगी और इस तरह उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तीसरे कानून के मुताबिक हर अमल का रद्द-ए-अमल उस अमल के बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है। फोर्सेस हमेशा बेयक वक्त और प्रीसाइजली बैलेंस्ड पेयर में अमल करती हैं। अगर आप किसी फुटबॉल को फेंकने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो गेंद भी उसी के बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में आपके पाँव पर फोर्स अप्लाई करती है। न्यूटन के ये तीनों कवानीन आपको अपनी ज़िंदगियों में रूनुमा होने वाली फोर्सेस और मोशंस को समझने और उनकी तफ्तीश के लिए मुकम्मल फ्रेमवर्क मुहैया करते हैं। न्यूटन ने खुद भी इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके हमेशा से मौजूद कश्श शकल की तशरीह की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।